من پسند پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم نے پچھلے کئی ایپیسوڈ میں آپ کے کئی سوالات کا جواب دیا ہے۔ ہم اس پروگرام میں اور آنے والے کئی ایپیسوڈ میں آپ کے باقی سوالات کا بھی جواب دیں گے۔ ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں عالم دین جو بنے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پھر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم و فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے، انہوں نے MBA کمپلیٹ کیا ہے اور اس وقت PhD کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے۔ تو شیخ صاحب ہم سوالوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم نے جنوں پر بات کی، خوف پر بات کی، بھوت پریت کے بارے میں بات کی، کافی سارے جو غلط فہمیاں سماج میں ہیں، معاشرے میں ہیں، ان پر ہم نے بات کی۔ ایک سوال اٹھتا ہے جو آج کے دور کے نوجوان ہیں وہ سائنٹیفک میتھڈز پر زیادہ بلیو کرتے ہیں، وہ سحر جادو وغیرہ کو نہیں مانتے، تو اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں پلیز۔ سحر کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی لطیف شے جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آتی، بڑی آسانی کے ساتھ ایسی چیز کو سحرہ کہتے ہیں، سحر یعنی، اور اس کے اندر موڑنے کا معنی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بظاہر جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے حقیقت میں وہ چیز نہیں ہوتی دیکھنے میں۔ اس میں ذرا سا باریکی، مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار کے جادوگروں نے جب انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو موسیٰ علیہ السلام سحروا اعین الناس، لوگوں کے نگاہوں کو ایسا لگا کہ وہ سانپ ہے۔ رسیاں سانپ نظر آ رہی تھی لیکن حقیقت میں رسی کبھی بھی سانپ نہیں بنتی۔ جادوگر کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ رسی کو سانپ بنا دے، لیکن رسی کو سانپ دکھا سکتا ہے، اعین الناس۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ رسیاں سانپ نظر آئی تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، یہاں تک کہ خوف کے مارے وہ جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے موسیٰ علیہ السلام ڈرنے کی بات نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے نا وہ عصا زیادہ اسٹرانگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو ڈالا تو وہ پہلے باریک سا سانپ بنا جس کو جان کہا گیا، جان، اور اسی طرح اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اژدہا ہو گیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور یہ جتنے بھی آرٹیفیشل قسم کے سانپ نظر آتے ہیں ان سب کو اس نے کھا لیا۔ تو جادوگروں کو پتا تھا کہ ہم سانپ کی طرح یا اژدے کی طرح بتا سکتے ہیں لیکن سانپ اور اژدے کی ایکٹیویٹیز اور اس کی صفتیں پیدا نہیں کر سکتے۔ لکڑی جا کر اژدہا بن گئی اور اژدے کی طرح ریئل کام کر رہی ہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ دراصل کوئی اوپر والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ پورے جادوگروں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ جادو میں اور معجزے میں فرق ہے۔ معجزہ حقیقی طور پر ایک چیز کو بدل کے بھی رکھ دیتا ہے، لیکن جادو میں کیا ہوتا ہے؟ صرف دھوکہ ہوتا ہے، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت بدلتا نہیں، دکھتا ہے۔ یہ فرق ہے بڑی آسانی سمجھنے کے لیے، اس میں تو فرق بھی معلوم ہو گیا ہم کو، اور دوسرا تو یہ کہ جادو کا مطلب کیا ہے، اس کی حقیقت کتنی ہے۔ حقیقت والی شے نہیں بدلتی لیکن جادو کا اثر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں اس اثر کا بھی انکار کر دیتے، کہتے ہیں بھئی ایسی بات نہیں، اگر ہم یہ کہیں گے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے تو پھر سائنٹیفک اس دور میں ہم ان سائنٹیفک باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے سائنس نام ہے اس بات کا کہ کسی بھی چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بھی پروف چاہیے، ڈینائی کرنے کے لیے بھی پروف چاہیے۔ اگر سائنس ایکسپٹ نہیں کرتی ہے تو ڈینائی کرنے کے لیے بھی کوئی پروف نہیں ہے، سوائے چند تھیوریز کے، سوائے چند سوالات کے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو چیز پائی جاتی ہے جس نے اسٹرانگ تھیوریز یا پوائنٹس ہے، کم سے کم سائنس ڈینائی کرنے کے لیے جو پوائنٹ رکھتی ہے اس سے بہتر پروف تو ہونے کے لیے مل جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مانے نہ مانے، لیکن ہم مسلمان کے لیے قرآن مجید میں آنا، صحیح حدیث میں آنا کافی ہے۔ قرآن مجید میں ہم کو قل اعوذ برب الفلق کا سورہ ملتا ہے جس کے اندر بتایا گیا من شر النفاثات فی العقد۔ قرآن مجید کے سمجھنے والے، تفسیر لکھنے والے جتنے بھی ہیں ان سب نے اس کا معنی یہی لیا کہ گرہ میں پھونکنے والی عورتوں سے پناہ، ایک ہے۔ سیکنڈ جو ہے ہمیں قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے، سورہ اعراف میں ذکر ہے، سورہ یونس میں ذکر ملتا ہے تفصیلی طور پر۔ وہاں سے بھی پتہ کیا چلتا ہے ہم کو کہ موسیٰ علیہ السلام
پر اتنا اثر ہوا کہ وہ خوف کھا کے بھاگے. اثر تو ہوا نا, اثر تو ہوا. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جادو کی نہ صرف اثر کا ذکر ہے بلکہ قرآن مجید میں جادو کے قسموں کا بھی ذکر ہے. جیسے سحر تفریق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 102 103 میں ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جادو کے ذریعے سے شوہر بیوی میں جدائی کرتے, اس کو ایسے سحر تفریق جائز نہیں, حرام ہے. تو قرآن مجید میں کنڈم کیا گیا, یہ آیتیں پڑھنے سے اگر کسی شوہر بیوی میں نفرت ہے, یہ آیتیں پڑھنے سے وہ نفرت چلے جائے گی اور جادو کا اثر چلے جائے گا انشاءاللہ. سورہ بقرہ نمبر 2 کے آیت نمبر 102 میں. تو جادو کی حقیقت اور اس کے قسموں کا, لیکن اس میں حقیقت میں ایک بات یہ بھی ہے یفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اسی لئے کہتے ہیں کہ ایک چغل خور ایک دن میں جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے 100 جادوگر 100 مرتبہ محنت کرنے کے باوجود بھی اتنے کامیاب نہیں ہوتے. چغل خوری سے اتنا جلدی فساد ہوا تھا, لیکن جادوگر تو 100 مرتبہ محنت کرتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں, اس میں سے کچھ ہی کامیاب ہوتے ہیں, کچھ پیمان. کیونکہ اللہ نے جادوگر یہ کائنات نہیں سنبھال رہے, کائنات سنبھالنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. تو اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے تو بندہ اس کا مس یوز کر لیتا ہے. اب آج کے سائنٹیفک دور میں ہم قرآن مجید کی آیتیں رکھ دی, حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جادو سے پناہ سکھائی ہے, کتاب الطب میں باقاعدہ باب باندھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا یا نہیں ہوا, یعنی ہم کہتے ہیں کہ جادو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا, لیکن جادو کے کئی اعلیٰ قسمیں وہ نہیں ہوئی. سب سے لو قسم کی جو کیٹیگری ہے کھانے پینے کی چیز, دنیاوی امور میں کچھ اثر ہوا جس میں کھانے پینے کی باتیں کو آپ بھول گئے. لیکن اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج سیکھا بھی, اور علاج بھی کیا, اس کا مطلب شرعی معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کی وجہ سے کچھ بھی اثر نہیں ہوا. تو ہم ڈیٹیل میں آنے والے ہیں اس کے پر. تو جادو کے اس دور میں جادو کو ہم سائنٹیفکلی کیسے بتا سکتے ہیں, کیسے ہم سمجھا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ڈینائی کرنے کے کوئی پروف نہیں ہے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے جادوگر کرتا کیا اصل میں. جادوگر یہ کرتا ہے کہ ایک انسان کے بال یا اس کے جسم کا کوئی پسینہ یا اس کے جسم کے لگے ہوئے کپڑے, اس کے اندر کچھ پسینہ وہ لے کر پوری ٹرائی کرتا ہے. اور جادوگر بغیر جن کی مدد کے کچھ کر نہیں سکتا, تو وہ جن سے اس کا ساز باز ہوتا ہے, وہ جن اس سے غلط کام کراتا ہے یا شرکیہ کام کراتا ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, نعوذ باللہ. بعض لوگ قرآن کو الٹا پڑھتے ہیں, بعض لوگ حیض کے خون میں قرآن کو لت پت کرتے ہیں, عجیب عجیب, بعض لوگ ٹوائلٹ میں پھینکتے ہیں, جس سے بھی شیطان خوش ہو جائے. بہرحال وہ آپس میں ان دونوں کا ایک گٹھ جوڑ ہوتا ہے. اس کے بعد جن جا کر فلاں جگہ پر, سر کی جگہ پر مان لیجئے اس کا کوئی ایک پیڑا بنایا جاتا ہے. میں ڈیٹیل اور سکھاؤں گا نہیں تاکہ لوگ سیکھے بھی نہ, غلط آگے بھی نہ جائے. میرا مقصد سکھانا نہیں, کچھ اشارے کر رہا ہوں میں. تو اس کے سر میں اگر سوئی چبائی جاتی ہے تو وہ ایریا میں ایگزیکٹ جا کر جن وہاں پر ایک, جیسے جن کیا کرتا ہے, جہاں پر اس نے اشارہ کیا ہے اس بال کو لایا گیا, اس کپڑے کو لایا گیا اس انسان کے, پھر جن جا کر وہیں پر بسیرا کر لیتا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کرمنلز کو پکڑتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ والے, تو کیا کرتے ہیں, کتے کا جو سونگنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے. ایک مرتبہ اگر وہ جو مجرم جہاں پر جرم پیش آتا ہے تو وہاں کی وہ بو سونگ لیتا ہے, پھر وہ جو جرم کر کے بھاگ رہا ہوتا ہے ایئرپورٹ پر یا کہیں پر, کتا اس کا پیچھا کرتا ہے اور جا کر اس کو پکڑ لیتا ہے. تو ایک خاص قسم کے کتے باقاعدہ جرمنی کے شیپرڈ جیسے بڑے بڑے جو کتے ہوتے ہیں, ان کو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے. ایک مخلوق میں, کتا ایک مخلوق ہے, اس مخلوق میں طاقت یہ ہے کہ وہ مجرم کو پکڑنے کے لیے اس خوشبو کا, اس بو کا پیچھا کر کے اس پرٹیکولر آدمی کو جا کر پکڑ لیتا ہے. جادو اور جن جب انسان کے جسم کے حصوں کو لے کر اور مخصوص جگہ پر جن کو بھجاتے ہیں اور جن جا کر وہ ایریا میں جا کر بسیرا کرتا ہے, ایسے بہت سارے پوائنٹ ہم کو سمجھنے مدد ملتی ہے. آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں نظر بد کیسا ہو سکتی ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں گے فارنسکس کے رپورٹس اگر ہم پڑھتے ہیں, ڈی این اے پڑھنے والے جانتے ہیں, جینیٹک سائنس پڑھنے والے جانتے ہیں, انسان کے جو سیلز ڈیڈ ہو جاتے ہیں وہ ڈیڈ کے حصے تک پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک دن میں نہ جانے کتنے ہی سیلز ہمارے جسم میں ڈیڈ ہو کر ختم ہوتے ہیں اور نئے سیلز آ جاتے ہیں. اور جو انسان جب جا کے کسی چیز کو پکڑتا ہے وہ گلاس کو, تو اس کے اوپر وہ سیلز کے اثرات تک رہ جاتے ہیں.
وہ سیلز باقی رہتے, اسی سے تو مجرم کو پکڑا جاتا ہے. تو یہ سب چیزوں سے اس کے اصلیت تک پہنچ جاتے ہیں. جادوگر بھی وہی کرتے ہیں, انسان کے جسم کے کچھ حصے لے کر جنوں سے ساز باز کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزوں کو جب تک ڈینے نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے کیوں انکار کریں. اور ہمارے لیے تو قرآن اور صحیح حدیث یہ چیز کافی ہے سمجھنے کے لیے. اور خاص طور سے جادو کے جو مریض آتے ہیں اس کا کوئی جواب دے کر بتائے کہ آخر ان کو ایسا کیوں ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 100% وہی ہے, 99% بھی نہیں, 1% تو آپ مانتے ہی ہوں گے, تب تو آپ کا انکار, تب بھی آپ کا انکار کرنے کی کوئی جواز نہیں ملتا. ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید 14 مئی سے ہر اتوار رات 8 بجے صرف iPlus TV پر. بہتر زندگی کے لیے کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام, رکھو غیب, کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان. وبالآخرة هم يوقنون. نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام, نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام. مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول, یہی ہے حقیقی کامیابی کے روشن اصول. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول, ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف iPlus TV پر. بہتر زندگی کے لیے. کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں. جو لوگ سود کھا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے, پھر کیا ہوا, شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا. کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے. ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا, وہ احمق کہلائے گا, عقل مند نہیں ہے وہ. مگر اسلام میں بیداری ہے. شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے, ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں. پوچھو تو صحیح شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے. زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی, ہر جمعہ رات 8 بجے صرف iPlus TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. اگر کوئی مریض ہو تو یہ کیسے پہچانا جائے کہ جن کا اثر ہے یا جادو ہے یا سحر ہے؟ کیونکہ ایک عام انسان کے لیے یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہے, ایک عالم کے لیے یہ مشکل نہیں ہے, تو ہم کیسے پہچانیں؟ جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں تو جن سے متعلق قرآن مجید میں کچھ آیتیں آئی, جادو سے متعلق قرآن مجید میں آیتیں آئی. مثال کے طور پر جب ہم سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 102 103 پڑھتے اس میں جادو کا ذکر ہے. سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, سورہ اعراف میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, سورہ شعراء کے اندر ہے. اسی طریقے سے سورہ صافات میں شروع میں جنوں کا ذکر ہے, ملک سورہ ہے, نظر بد کا ذکر ہے. تو جب آیتیں ہم پڑھتے ہیں
وہ آیتوں کے وقت پر انسان حرکت کرنے لگتا ہے, جو اٹیک جس کے اوپر پوزیس ہوتا ہے. تو جن کی آیتیں پڑھتے وقت پر اگر وہ حرکت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہاں پر جن ہے. جادو کی آیتیں پڑھ رہا ہے اس وقت پر وہ حرکت میں آ رہا ہے, اس کا مطلب یہاں پر جادو کا. نظر بد کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, ایسی آیتیں اس میں نظر بد کا ذکر ہے, تب دیکھا جاتا ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے. اس میں اصل چیز جو ہوتی ہے جادو اور جن کا پہچاننا, یہ ہوتا ہے. اس کے حساب سے پھر ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے. تو جنرلی ایک طریقہ ہے. جی جی جی, سبحان اللہ. شیخ صاحب, ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ صحیح معالج اور غلط معالج میں فرق کیسے پتہ کریں ہم؟ صحیح معالج اور غلط معالج میں اگر فرق کرنا ہے تو اگر کوئی علاج کرنے والا آپ سے اگر یہ پوچھتا ہے کہ تم مجھے ہدہد پرندہ جو ہے ذبح کر کے لاؤ, یہ غلط معالج کی علامت ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کے والدہ کا نام پوچھتا ہے, ابا کا نہیں اماں کا نام پوچھتا ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی جادوگر ہے. کیونکہ ماں کے ذریعے سے جادوگر بڑی آسانی سے جن کو مدد مل جاتی ہے. جنوں کا آپس میں کانٹیکٹ ہوتا ہے. مان لیجئے کہ ہر انسان کا جن لگا ہوا ہے, شیطان اور ایک فرشتہ, تو آپ کے ساتھ بھی ایک ہے, میرے ساتھ بھی ایک ہے. تو اب وہ جنوں کے پاس جو مدد کرنے والے جن ہوتے ہیں وہ جا کر ہمارے قرین سے کئی باتیں پوچھ لیتے ہیں. ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے, جن کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں. اور استمتع بعضنا ببعض, اب انسان جن سے فائدہ اٹھاتے ہیں, جن انسان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. سورہ نام سورہ نمبر 6 کے آیت 128 میں بتایا گیا. تو قیامت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اس کانٹیکٹ سے فائدہ اٹھا کر یہ لوگ جو مس یوز کر رہے ہیں, یہ جو پورے پبلک کو پریشان کر کے رکھے ہوئے ہیں, کاہن کا تعلق جنوں سے ہوتا ہے, جنوں کا تعلق کاہن سے ہوتا ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آدمی کے ماں کا نام پوچھ لیتے ہیں, اور جب آدمی آتا ہے آنے سے پہلے اس کی انفارمیشن نکال دیتے ہیں. پھر وہ کہتے تم کیا ایسا نہیں تھا, وہ کہے گا اس وقت تو کوئی موجود نہیں تھا. اس کا مطلب یہ بابا کو غیب معلوم ہے. تو نتیجے میں اس پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ چیزوں سے ہم, اگر کوئی آپ سے فوٹو مانگتا ہے کہ جس کا بھی علاج ہونا, مریض کو بلانے کے بجائے فوٹو دے دو کہہ دیتا ہے, یا غیب کے دعوے کرنے لگتا ہے, یا بہت سارے انگوٹھیاں ایسا پہنا اور کہہ رہا ہے کہ اس کے یہ فضیلت ہے, اس کی یہ فضیلت ہے, اور یہ فلاں پتھر میں نے فلاں جگہ سے اٹھا لایا ہوں. یا کچھ آپ کو ایسے کام کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جس کو شرکیہ کام کہتے ہیں, یا حرام والے کام ہوتے ہیں, نافرمانی والے کام ہوتے ہیں, جو شریعت سے ٹکرانے والے کام ہوتے ہیں. اس سے آپ پہچان لے سکتے ہیں. اچھا معالج وہ ہوتا ہے جو تقوی والا ہوتا ہے, جو قرآن اور حدیث کو اچھا پڑھتا ہے, جس کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے, جو نماز کا پابند ہوتا ہے, عمل کا پابند ہوتا ہے, عورتوں کو ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگاتا. اگر کوئی ضرورت پڑ بھی جائے علاج کے دوران, کبھی عورتیں جن کی وجہ سے کافی ہوتے تو ہاتھ پہ گلوز پہن لے. ہاں مجبوری میں علاج کے دوران ڈاکٹر اگر مریضہ کو یا عورت مرد کو یا مرد عورت کو اگر علاج کرنا پڑ جاتا ہے تو مجبوری کے مسائل الگ ہیں. لیکن ابھی مجبوری ہی نہیں ہے, وہ بال پکڑ رہا ہے, ہاتھ پکڑ رہا ہے, تو اس کی اجازت شرعی طور پر نہیں ہے. مجبوری کو مجبوری کے حد تک ہی رکھا جائے. تو اس میں ایک مختصر سا ایک جواب اگر ہم اس سوال کا مل پائے ہمیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جن پال رکھے ہیں اور وہ انہیں استعمال کرتے ہیں. دیکھیں, جن کسی کے قبضے میں تو نہیں آ سکتا, یہ الگ بات ہے. وہ دعویٰ کرتے ہیں, وہ قبضے میں نہیں ہوتا, میں کمپرومائز ہوتا ہے, دوستی ہوتی ہے, تو معاہدہ ہو جاتا ہے آپس میں. جیسا کہ سورہ انعام 6 کے آیت 128 سے پتا چلتا ہے, رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا. قیامت میں جب جن اور انسان آئیں گے اور کہیں گے ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے دنیا میں, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ, اب تمہارا ٹھکانہ جہنم میں, فائدہ بہت اٹھا لیا ایک دوسرے سے. تو معاہدہ کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن دعویٰ کرتے ہیں میرے پاس بوتل ہے, بوتل میں جن ہے, میں اس کو گھر میں رکھا ہوا ہوں, جب میں کہتا ہوں تو آ کر وہ حاضر ہو جاتا ہے, میرے کام کرتا ہے. اصل میں معاہدہ ہوتا ہے. غلبہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے جنوں پر غلبے کی بات نہیں کی, کیونکہ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کہ اللہ تو میرے بعد ایسی بادشاہت جو میرے بعد کسی کو نہیں ملنی چاہیے. تو ویسی بادشاہت اور غلبے کے طور پہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس آیت سے پتا چلا جو سورہ نمل کے اندر ہے. لیکن اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے دونوں کا, تو اصل میں ایسا فائدہ اٹھانا بھی غلط, کیونکہ اس سے کئی حرام کام جنم لیتے ہیں. وہ کیا ہے, جن اس وقت تک مدد نہیں کرتے جب تک کہ کوئی شرکیہ کام نہ ہو, جن اس وقت تک مدد نہیں کرتے جب تک کہ کوئی حرام کام اور غیر شرعی کام نہ کرے. تو ظاہر بات ہے ایک آدمی اپنا ایمان بیچنے کے بعد دوستی کرے, ایسی دوستیاں تو کام آنے والی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ سارے باتیں خرافات والے باتیں ہیں. اگر کوئی فائدہ لے بھی رہا ہو
چلیے اگر کوئی کہتا میرے پاس اتنے جن ہیں, تمہارے پاس جو جن ستا رہا اس جن کو میں ڈرا کے بھگا سکتا ہوں, تو لوگ کہیں گے بھئی تب تو علاج تو ہو رہا نا شیخ. تو ہم کہیں گے وہ کمپرومائز ہے, وہ علاج نہیں ہے. وقتیہ طور پہ ڈریں گے, بھاگ جائیں گے بھی, پھر دوبارہ آ جائیں گے. لیکن قرآن مجید میں جو طاقت ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کیا پہاڑ پہ قرآن نازل کیا تھا تو پہاڑ کیا تھا, رضا رضا ہو جاتا. تو اس قرآن سے وہ ڈرنے والے ہیں. یہ قرآن میں بشیر و نذیرہ, کئی لوگ کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں جن, بشیر و نذیرہ, کم سے کم اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں, اسلام قبول نہیں کرتے ہیں, یا اپنی ہٹ درمی ہوتے, کم سے کم ڈر کے بھاگ تو جاتے ہیں, اس کو نجات ملتی ہے. سبحان اللہ. ناظرین, آپ لوگوں نے سوالات کا جواب سنا. ہماری صرف آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اپنے علم کو بڑھائیں. اپنے علم کو بڑھانے سے ہی یہ غلط فہمیاں معاشرے سے دور ہو سکتی ہیں. تو ہم جو لوگوں نے سوالات بھیجے ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. آپ لوگوں نے کافی سوالات بھیجے واٹس ایپ کے تھرو, جو اسکرین پر نمبر ہے اس پر آپ نے میسیجز بھیجے. تو ہمارے پاس ایک میسیج ہے, میں سنانا چاہوں گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ. میرا نام یونس شیخ ہے, میں کھرار ولیج سے رہنے والا ہوں. شیخ میرا ایک سوال ہے, اگر بلی رات میں روتی ہے اور کتے بھونکتے ہیں, کیا انہیں آتمائیں دکھتی ہے جیسے کہ روح وغیرہ دکھتی ہے انہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے, آپ اسے شریعت کے دائرے میں بتائیں. السلام علیکم. مختصر سا جواب دیں کیونکہ وقت کی پابندی کی وجہ سے. اس سے پہلے تو اس سوال کا جواب آ چکا ہے, تو اس میں کتے اور بلی کا ذکر نہیں ہے. البتہ اس کے اندر گدھے کا ذکر ہے کہ گدھا جب شیطان کو دیکھتا ہے تو وہ رینگتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور مرغ بانگ دیتا ہے فرشتے کو دیکھ کر, تو ہم کو سکھایا اللہم انی اسألک من فضلک. باقی کہ البتہ خبر کا جو عذاب ہوتا ہے وہ جانوروں کو سنائی دیا جا سکتا ہے, تو اس کی وجہ سے اگر ہوتا ہے تو ایک الگ ٹاپک ہے ٹوٹلی, اس کا تعلق جنوں اور انسانوں سے نہیں. لیکن چونکہ خوف تو پیدا ہوتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہر خوف کی حالت میں ہم کس سے تعوذ لیں, اللہ سے. تو وہ سمپل ہے. تو ایک اور سوال لیتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام آصف ہے شیخ. رات میں ہم لوگ جا رہے تھے, بھیانک آواز آئی تو دوست بولا پیچھے پلٹ کے مت دیکھ, چڑیل کچھ رہیں گا ایسا. تو شیخ اس کا جواب آپ بتا سکتے ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کافی سننے کو ملتا ہے کہ پلٹ کے نہ دیکھیں, تو اس پر آپ کیا فرمائیں؟ دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی پہلے سے گھبرا ہوا ہو تو ہر بات اس کو غلط بھی لگ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں پر تحقیق کرنے سے وہ کسی کو بچا بھی تو سکتا ہے. مثال کے طور پر بڑی آواز آئی, خطرناک آواز آئی, مان لی ہو سکتا ہے وہ ایکسیڈنٹ تھا ہوگا اور تم نے سمجھا شاید کوئی چڑیل ہے اور وہاں سے آپ بھاگ گئے. ہو سکتا کسی کی مدد کر سکتے تھے, آپ کسی کی مدد بھی تو کر سکتے تھے. تو اتنی جرت کب آئے گی آدمی میں, جب وہ آدمی کو یقین ہو کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, تو ویسے تو میں نے ایک حصار میں ہوں, تو اگر میں ان کیس اگر کوئی مجھے ڈرا کر بھی کچھ کر رہا ہو تو میں جیسے ہی پلٹوں گا نا تو اس دعاؤں کی برکت سے پھر اس کے اندر خوف طاری ہو جائے گا. مثال کے طور پر شیخ وحید بن عبدالسلام بالی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا, اچانک دیکھا کہ ایک بچہ پریشان تھا جن کی وجہ سے. تو جب میں قریب میں گیا, میں نے غصے میں آ کر کہا اے جن کیوں اس کو ستا رہا ہے, تجھے اگر اتنا ہی ہے تو بچے کو کیوں ستا رہا, میرے اندر آ جا, میرے پاس آ. تو جن نے کہا میں آپ کے اندر نہیں آ سکتا کیونکہ میں آپ کے اطراف آگ دیکھ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علاج کرنے والے بڑے مشہور شخصیت ہے, تو ہمیشہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وعلی کل شیء قدیر پڑھتے. جب ایک بندہ نماز کا پابند ہو, دعائیں پڑھ رہا ہو اور ذکر و اذکار کر رہا ہو تو اس کو ایسی آوازوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی احتیاطی تدابیر نہ کرے اور آدمی جو ہے پریکاشن نہ لے, اسباب اپنانا چاہیے, لیکن مسبب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن اتنا بھی خوف نہ کھائے کہ تحقیق بھی نہ کرے, انالیسس بھی نہ کرے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں. درمیانی بات ہی اچھی بات ہے, نہ اس ایکسٹریم میں جائے نہ اس ایکسٹریم میں جائے. تحقیق اور ریسرچ اور کھلا ذہن رکھے ہمیشہ, یہ میرا پوائنٹ ہے. شیخ صاحب, ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ ہمارے آنے والے ایپیسوڈز میں, کیونکہ ابھی اختتام پر ہمارا یہ ایپیسوڈ پہنچا ہے. ناظرین, آپ کے اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس پر آپ اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں, سوالات بھیج سکتے ہیں. ہم اپنے اگلے شماروں میں, اگلے ایپیسوڈز میں ان کا جواب
آپ تک پہنچائیں گے. ایک ای میل آئی ڈی بھی آ رہا ہے, اس پر بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اگلے ایپیسوڈز تک ہمیں اور شیخ صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.